السلام علیکم، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے ایک بڑکوں پر مشتمل ایک خطاب نشر کیا گیا، جس میں ان کے جو چہرے کے تاثرات تھے اس سے بالکل عیاں تھا کہ ایک ایسا ملک کا وزیر اعظم جو ایک جنگ میں شکست خوردہ ہو اور پھر اس کے بعد اس کے پاس محض بڑکیں مارنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو۔ کچھ اسی طرح کی ہی گفتگو نریندر مودی نے کی اور پھر اس کے بعد اپنا خطاب ختم کیا۔ فوجی سائٹ کے اوپر بھارت یہ تسلیم کر چکا ہے کہ ان کے فضائیہ کا نقصان ہوا۔ جو بارڈر کے اوپر بھارتی فوجی جاں بحق ہوئے اس کے بارے میں اطلاعات تو یہ بھی سامنے آئی تھی اس وقت کہ کوئی بھی آفیشل جو آخری رسومات ہوتی ہیں اس میں شرکت تک کے لیے نہیں گیا۔ اس کی وجہ بالکل واضح تھی کہ جو عالمی سطح کے اوپر ہزیمت جو ہے وہ بھارت کو نہ اٹھانی پڑے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم موازنہ کریں پاکستان کا، تو یہاں پہ جو انڈیا کا جو بڑک ہے یا جو ان کا ایک بے بنیاد کلیم ہے کہ ہم نے کوئی دہشت گردوں کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کی ہے، تو اس میں جو معصوم بچے شہید ہوئے ہیں ان بچوں کی شہادت کے میں جو ان کے جنازے ہیں اس میں ہماری فوجی قیادت نے بھی شرکت کی اور پرائم منسٹر بھی ان جو آخری جو جنازہ نماز جنازہ یا وہ تھا ایونٹ اس میں انہوں نے شرکت کی۔ وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ اس پوری جو رہا پاک بھارت کشیدگی، اب یہ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ یہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر جب مذاکرات میں بات چیت آگے بڑھے گی تو پھر یہ معاملہ کس طرف بڑھے گا۔ پاکستان بالکل واضح کر چکا ہے کہ پانی روکنا یا سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی جو ہے یہ دراصل ایکٹ آف وار کے زمرے میں آئے گا۔ وہیں پہ کچھ ایسے واقعات ضرور ہیں جو ہسٹری میں لکھے بھی جائیں گے اور اس کے اوپر آگے چل کے ہو سکتا ہے کسی سٹیج کے اوپر کچھ چیزیں ہمارے سامنے مزید کھل کے آئیں، مزید جو ہے وہ اس میں جو راز ہیں اس پر سے پردے اٹھیں۔ بہت سے ایسے سوالات ہیں جو پوچھے بھی گئے مختلف اوقات میں آفیشل سے، اس کے جوابات میں ان سے انکار بھی کیا گیا۔ تو یہ وہ بہرحال ساری چیزیں ہیں جو ہسٹری میں جو ہے وہ لکھی بھی جائیں گی اور اس پہ ڈسکشن بھی آگے چل کے بڑی ہونی ہے۔ جیسے جو پاک فوج کے علاوہ پاکستان کی فضائیہ نے جو کارنامے سر انجام دیے، اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ جنگی محاذ پہ پاکستان نے ایک نیا چیپٹر لکھا ہے اور یہ آنے والے وقتوں میں یونیورسٹیز میں پڑھایا جائے گا۔ وہیں پہ ایک سوال جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی خاصی ڈسکشن رہی اور یہ سوال ڈی جی آئی ایس پی آر سے پوچھا بھی گیا کہ کیا ہمارے پاس اب کی بار بھی کوئی پائلٹ ہے؟ تو اب وہ پائلٹ تھا نہیں تھا، وہ خاتون ہے مرد ہے، میل ہے پائلٹ ہے فیمیل ہے انڈین، یہ بہرحال وہ کہانی ہے جو اس وقت تو آئی ایس پی آر نے کیٹیگوریکل کہا ہے جی کہ یہ بے بنیاد بات ہے، یہ خبر درست نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو یہ بات کی جا رہی ہے جی کہ کوئی پاکستان کی تحویل میں ہے، یہ اب لائک ابھینندن کی طرح جیسے اس طرح کا واقعہ ہوا تھا، تو اس کی آفیشیلی جو ہے وہ آئی ایس پی آر کی طرف سے تو تردید کر دی گئی ہے۔ لیکن دیکھیں ہسٹری جو ہے وہ واقعات میں مزید کیا کیا لکھتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ امریکنز کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس وقت تو
جب بات چیت کا پروسیس جو ہے وہ ہر طرف چل رہا تھا تو اس وقت تو امریکنز یہی کہتے تھے جی کہ پاکستان کو ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور پاکستان نے ریسٹرین کا مظاہرہ متعدد مرتبہ کیا. جب پہلے شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا، ریسٹرین کا مظاہرہ کیا گیا. پھر اس کے بعد ڈرون اٹیکس کی ناکام کوشش کی گئی، اس وقت بھی پاکستان نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا. لیکن پھر جب پاکستان نے جوابی وار کیا تو اس وقت فون بھی آئے، اس وقت امریکہ بھی جو ہے وہ اس کو یہ بات یاد آئی اور یہ کہا گیا جی کہ جی یہ دونوں نیوکلیر ممالک ہیں اور دونوں ملک جو ہیں وہ اس معاملے میں بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ معاملے کو حل کریں. اور ایک سازش کی پیشکش بھی ٹرمپ نے کی. بی بی سی نے اس پہ لکھا اور باتیں بھی کی جا رہی ہیں جی کہ این سی اے کی میٹنگ کال ہوئی تھی اور وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ ان کی زیر صدارت این سی اے اجلاس 7 بجے کا وقت تھا صبح ہفتے کے روز، جب یہ خبر سامنے آئی جی کہ این سی اے کا اجلاس بلایا گیا ہے. اور این سی اے کا اجلاس کیا ہے، اس میں در حقیقت وہی ہے جو نیوکلیر جو معاملات ہیں اس کے اوپر کوئی فیصلہ سازی کا فورم ہے بنیادی طور کے اوپر. تو ٹھیک ہے، اب پاکستان کے پاس ایک ٹیکنالوجی تو ہے نا جی، اور اس کو یوز کس سٹیج پہ کرنا تھا، کیسے کرنا ہے، یہ تو این سی اے نے ہی فیصلہ کرنا تھا. تو بہرحال ابھی یہ اجلاس کی ہی خبر آئی تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ باتیں چلنا شروع ہو گئی جی کہ امریکنس یہ کہہ رہے ہیں، امریکہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ ہمیں جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر پاکستان بھارت کو جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر بات چیت کرنی چاہیے. اور ظاہری بات ہے امریکہ کی بھی خاصی انویسٹمنٹ ہے بھارت میں. اسی طریقے سے سعودی عرب ہمارا اسلامک ملک ہے، اس کی بھی خاصی انویسٹمنٹ ہے جی بھارت میں. اور یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی باتیں جو ہیں وہ بہرحال اس معاملے پہ نہیں ہیں. تو بہت کچھ ہے جو ابھی اس ایونٹ کے اوپر لکھا جانا ہے، اس کے اوپر بہت کچھ ابھی کہا جانا ہے. وہیں پہ جو میں نے آغاز میں کہا کہ بھارت جو ہے وہ بالخصوص ان کے وزیر اعظم نریندر مودی جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ بڑکیں تو انہوں نے کافی لگائی ہیں، لیکن جو ان کی جو بدن بولی یا فیس امپریشن ہے اس سے بہرحال وہ ایک شکستہ خرد شخص کے طور کے اوپر جو ہے وہ ہمیں نظر آئی. تو ابھی بہار میں الیکشن کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، دیکھیں کہ وہاں پہ مودی جو ہے وہ اس کو کیا نتائج ملتے ہیں، اور کیا نریندر مودی جو ہے وہ اپنی ٹرم پوری کرتے ہیں یا کوئی مڈ ٹرم الیکشن کی بھی بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں بہرحال جو اس میں آگے چل کے ابھی خاصی ڈسکشن جو ہے وہ ہونی ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.